شہر ہلا، شہر ہلا کا رہنے والا ایک شخص جن کا نام یاقوت دہان تھا۔ یاقوت ان کا نام، اور عربی زبان میں دہان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو گھی فروخت کرتا ہو۔ لہذا یاقوت کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ سارا دن ہلا میں گھی فروخت کرتے تھے۔ ایک دفعہ یاقوت اپنے دوستوں کے سمیت عازم سفر ہوئے، اس نیت سے کہ ہلا سے باہر جا کے گھی خرید لیں گے اور پھر ہلا میں واپسی پر اس گھی کو فروخت کر لیں گے۔ تو لہٰذا یہ نکل پڑے اور رات کے ٹائم ایک سنسان سی جگہ پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہاں پر کچھ آرام کر لیں گے اور صبح نکل جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو ان کے دوستوں نے دیکھا کہ یاقوت سو رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو جگایا اور کہا کہ اٹھ جائے، ہم نے آگے جانا ہے۔ یاقوت چونکہ سخت نیند میں تھے تو دوبارہ سو گئے، اور دوست اس نیت سے کہ یاقوت جاگ گیا ہے وہ چل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ یاقوت جب جاگ جائے گا تو ہم تک پہنچ جائے گا۔ یاقوت جب جاگا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ جلدی اس جگہ سے باہر نکلے اور صحرا کی طرف نکل پڑے۔ دیکھا کہ صحرا ہی صحرا ہے اور وہ راستہ بھی بھول گئے ہیں، اس پریشانی کے عالم میں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، اور سخت گرمی، اور وہاں پر کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے جو حتیٰ اس کو پانی پلا سکے۔ یاقوت کا حوصلہ جواب دے گئی، اب وہ دعائیں کرنے لگا۔ چونکہ یہ اہل سنت تھے تو انہوں نے سب سے پہلے خلفاء کا واسطہ دیا، اللہ کو خلفاء کا واسطہ دیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ ان کی والدہ نے جو کہ شیعہ تھی، اس نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمارا امام زندہ ہے، اور جب بھی ان کو پکارنا ہے تو آواز دیا کرو یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ تو اب یہ مجبور ہوئی، اس نے ارادہ کر لیا کہ وہی یاد اس کو آئی جو ان کے والدہ نے بچپن میں ان کو کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو آواز دے دینا یا ابا صالح المہدی۔ یہ نصیحت اس کے ذہن میں تھی، اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر میں اس مصیبت سے نکلا اور واقعاً وقت کا امام زندہ ہے تو میں شیعہ مذہب اختیار کر لوں گا۔ تو انہوں نے بلند آواز دی یا ابا صالح المہدی۔ انہوں نے توسل شروع کر دیا اور گڑ گڑانے لگ گئے، چونکہ حالات ایسے تھے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اب یہ ہلاک ہو جائے گا اگر اس کو پانی نہ ملے تو۔ اس شدید حالات میں وہ گڑ گڑا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آواز دے رہے تھے یا ابا صالح المہدی ادرکنی، اور ساتھ میں یہ عہد بھی کر رہے تھے کہ اگر واقعاً میرے والدہ نے صحیح کہا ہو تو اس کے بعد میں مذہب شیعہ اختیار کر لوں گا۔ مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی، جب ان کے گڑ گڑانے کی آوازیں زیادہ ہوئی، حالت ان کی ایک وقت سے دوسرے وقت ناساز ہونے لگ گئی، اور اس قدر ناساز ہو گئی کہ اب یہ بے ہوش ہونے کے قریب آیا، چونکہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، صرف صحرا ہے اور تنہائی کا یہ عالم، پانی بھی نہیں ہے، مشکلات حد سے زیادہ ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اب موت لازمی ہے۔ یہ کہہ کے دیکھا کہ اچانک ایک سید بزرگوار جن کے ظاہری شکل سے، ظاہری ان کے چہرے سے بزرگی آشکار تھی، کہا یاقوت پانی پی لو۔ یہ کہہ کے انہوں نے پانی دیا، یاقوت نے پانی کو پیا
اور یاقوت کہتے ہیں کہ کیا پانی تھا وہ، عجیب پانی تھا، جو میں نے پی لیا تو میری جان میں جان آ گئی۔ یہ کہہ کے مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہی ہے، یہی وہ شخصیت ہے کہ جو میرے والدہ نے کہا تھا۔ تو امام نے ان کو بتایا کہ آپ یہاں سے جائیں گے، رستہ ان کو بتا دیا کہ آپ یہاں سے جائیں، وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ہمارے محب ہے، سب شیعہ ہے وہاں پہ۔ تو یاقوت نے کہا کہ مولا آپ بھی میرے ساتھ تشریف لے آئیں۔ تو مولا نے فرمایا نہیں یاقوت، میں نہیں آ سکتا، چونکہ مجھے تیری طرح بہت سارے لوگوں کے امداد کرنے ہوتے ہیں۔ یاقوت تنہا وہاں جانے لگ گیا اور مڑ کے دیکھا کہ وہ سید بزرگوار غائب ہو چکے تھے۔ یاقوت نے قدم اٹھانا شروع کر دیے، جان اب اس میں آ چکی تھی اور اس شہر کی طرف چل پڑے اور جانے لگ گئے اس شہر کی طرف، لیکن سوچ ضرور رہے تھے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون ہے یہ، اور میری والدہ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ اور جب وہاں پر شہر میں پہنچے تو نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی اور دیکھا کہ ان کے وہ دوسرے دوست ایک دن کے بعد وہاں پہنچے۔ ایک دن کے بعد جب وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں پر یاقوت کو دیکھا تو وہ نہایت متعجب ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے یہاں پہنچ گئے، اور یہ تو ہم سے بچھڑ چکے تھے، کس طریقے سے پہنچے؟ ایک دن کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہ ہم سے پہلے پہنچے۔ یاقوت اپنے عبادت الہی میں مشغول تھا اور نماز پڑھنے کے بعد ان سے مختصراً سلام کلام کر کے اپنی عبادت اور اپنے خضوع اور خشوع میں معروف مشغول رہا۔ یہ دوست بڑے متعجب ہوئے کہ یہ یاقوت کے اخلاق کیسے چینج ہو گئے۔ یاقوت تو ہمیشہ ہنستا رہتا تھا، یہ کیا ہوا؟ لیکن یاقوت اب وہ یاقوت نہیں تھے جو ان سے پہلے ان کے اخلاق تھے، ہمیشہ خضوع اور خشوع کے عالم میں، اور ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، اور ان کا دل کرتا تھا کہ وقت کے امام سے بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ اب وہ ان کی مکمل زندگی چینج ہو چکی تھی، اب وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول چکا تھا، چونکہ وقت کے امام سے ملاقات نے وہ تاثیر یاقوت کے وجود میں داخل کر دی تھی کہ اب وہ یاقوت نہیں رہے۔ واپسی پر ہلہ آ کر معروف عالم دین سید مہدی قزوینی سے انہوں نے ملاقات کی اور مذہب شیعہ کے تمام احکام اس سے سیکھ لیے، اور ساتھ میں وہ ماجرا بھی بتا دیا کہ میری ملاقات امام سے ہوئی تھی، اب میں دوبارہ بھی اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتا ہوں، کیسے ملوں؟ تو سید نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹا، وقت کا امام تیرے ہر کام سے، تیرے ہر عمل اور ہر فعل سے واقف ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جب اس کی مرضی ہوگی وہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے۔ لیکن یاقوت ان کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، بار بار صرف اپنے وقت کے امام کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اب یاقوت حقیقی معنوں میں عشق کے اس منزل تک پہنچ گیا تھا جو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے وہ عشق اور وہ علاقہ رکھے۔ یاقوت اکثر اوقات روتا رہتا تھا اور اپنے امام سے توسل کرتا رہتا تھا کہ میں کس مصیبت میں گرفتار تھا، میری ساری زندگی گمراہی میں گزر گئی، میری پوری زندگی گمراہی میں گزر گئی، اور اس کے لیے وہ افسوس کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں خوش بھی تھے کہ میرے وقت کا امام کس قدر کریم ہے،
کہ وہ ہمیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ یاقوت راتوں کو دنوں میں ہمیشہ اپنے وقت کے امام کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ دل میں گویا کہ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف بس چکے تھے۔ ہمیشہ توسل، ہمیشہ دعا، اور سب سے زیادہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری ملاقات ہو جائے۔ تو ایک دفعہ سید مہدی قزوینی نے جب ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا، بیٹا یاقوت، آج میں آپ کو ایک عمل بتانے لگ گیا ہوں، اگر اس عمل کو انجام دو گے تو حتماً تیری ملاقات وقت کے امام سے ہو جائے گی۔ تو یاقوت نے کہا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو سید نے فرمایا کہ وہ عمل آپ 40 شب جمعہ کربلا جائیں اور وہاں امام کے جد مظلوم کی زیارت کریں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ لہٰذا 39 دفعہ وہ جا چکے تھے، لیکن جب 40ویں دفعہ وہ شہر کربلا پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ لائسنس لے رہے ہیں اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ ان کے پاس پیسے تھے نہیں تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ مولا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں 39 دفعہ آ چکا ہوں، یہ 40ویں دفعہ ہے، لیکن اس دفعہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے ٹکٹ یا لائسنس خرید سکوں گا کہ شہر کربلا کے اندر داخل ہو جاؤں اور آپ کے جد مظلوم کی زیارت کروں۔ نہایت ہی پریشان ہوئے، نہایت نوامید ہوئے، اس نومیدی کے حالت میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ میں شاید ہو سکتا ہے وقت کے امام مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے پاس آئے اور کہا، یاقوت میرے ساتھ آ جاؤ۔ جب ان کے ساتھ چلنے لگ گئے تو بغیر ٹکٹ کے ان کو پار کرا دیا، اور حتیٰ ان مامورین کو شک بھی نہیں ہوا، وہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کو شک بھی نہیں ہوا۔ لیکن افسوس یاقوت کو اس بات کا ہوا کہ جب وہ اس مامورین اور ان لوگوں سے جب آگے گئے تو دیکھا کہ وقت کے امام غائب ہو چکے ہیں، صرف ان کو زیارت کرا دی، کوئی بات ان سے نہیں کی۔ لیکن یاقوت کا دل ٹھنڈا ہوا، چونکہ حقیقی معشوق، حقیقی عاشق کو صرف معشوق کا دیدار ہی کافی ہوتا ہے۔